السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، اس وقت ہم درس سن رہے ہیں اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کے تعلق سے کہ کس طرح سے زلیخا نے یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے نبی یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو ایک شیر خوار یعنی دودھ پیتے بچے کے ذریعے ظاہر کیا۔ آخرکار زلیخا کے شوہر عزیز مصر نے خود ہی یہ فیصلہ کیا کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں اور سارا کا سارا قصور اس کی اپنی بیوی زلیخا کا ہے۔ اب آگے، عزیز مصر کی عورت پر مصر کی عورتوں نے طعنہ زنی کی اور شہر میں کچھ عورتیں بولیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، بے شک اس کی محبت اس کے دل میں سرایت کر گئی ہے، ہم تو اسے واضح طور پر محبت میں گم اور غلطی پر پاتے ہیں۔ یہ واقعہ پورے شہر میں مشہور ہو گیا تھا۔ کئی عورتیں کہنے لگیں کہ عزیز کی بیوی کتنی غلطی پر ہے جو اپنے گھر رہنے والے نوجوان سے اتنی شدید محبت کرتی ہے کہ اسے کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ اس کے دل پر محبت نے اس طرح گھیرا ڈال دیا ہے جس طرح کسی چیز کا غلاف اسے اپنے اندر لپیٹ لیتا ہے، اور وہ محبت اس کے دل اور باقی چیزوں میں حجاب اختیار کر چکی ہے کہ سوائے اس نوجوان کے اور کسی چیز کا پتہ ہی نہیں۔ ہم تو اسے اس نوجوان سے شدید محبت کرنے میں راہ راست سے بھٹکی ہوئی پاتے ہیں۔ عزیز کی زوجہ کا عذر عجیب انداز میں، تو جب زلیخا نے اس کا چرچا سنا تو ان عورتوں کو بلا بھیجا اور ان کے لیے مسندیں تیار کی اور ان میں سے ہر ایک کو ایک چھری دی اور یوسف علیہ السلام سے کہا، ان پر نکل آؤ۔ جب عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اس کی بڑائی بولنے لگیں اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بولی، اللہ کی پاکی ہے، یہ تو جن سے بشر سے نہیں مگر کوئی فرشتہ ہے۔ اس نے کہا، تو یہ ہیں وہ جن پر تم مجھے طعنہ دیتی تھی، اور بے شک میں نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچایا، اور بے شک اگر وہ یہ کام نہ کریں گے تو میں ان سے کہتی ہوں تو ضرور قید میں پڑیں گے اور وہ ضرور ذلت اٹھائیں گے۔ جب عزیز کی زوجہ نے مصر کی عورتوں کے مکر کو سنا، ان کے کلام کو مکر سے تعبیر کرنے کی 3 وجہ ہے۔ عورتوں نے جب یہ واقعہ سنا تو وہ بھی دل میں خواہش کرنے لگی کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، اور وہ یہ بھی سمجھتی تھیں کہ جب وہ زلیخا کا تذکرہ کریں گی تو یقیناً وہ یوسف علیہ السلام کو ہم پر پیش کر کے اپنا عذر پیش کریں گی، تو انہوں نے اس لیے اس کے خلاف کام کر کے یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کا ایک ہیلا کیا جسے مکر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عزیز کی زوجہ نے ان عورتوں سے اپنی محبت کا ذکر کیا تھا اور ساتھ ساتھ انہیں اس بھید کے چھپانے کے لیے کہا تھا، لیکن ان عورتوں نے ظاہر کر دیا تو ان کی دھوکہ بازی کو مکر کہہ دیا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کی غیبت کی۔ غیبت بھی حقیقت میں مکر کے مشابہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ عزیز کی زوجہ نے ان عورتوں کی دعوت کی جو اس کے متعلق کلام کرتی تھیں۔ وہ بڑے بڑے سرداروں کی بیویاں تھیں جن کی تعداد 40 تھی۔ ان میں 5 عورتیں وہ بھی تھیں جو بہت باتیں کرتی تھیں۔ پہلی، عزیز کو پانی پلانے والے کی زوجہ۔ دوسری، روٹی پکانے والے کی عورت جس نے اتنے عرصے میں یوسف علیہ السلام کو نہیں دیکھا تھا۔ تیسری، وزیر جیل کی زوجہ۔ چوتھی، عزیز کے جانوروں کے محافظ کی زوجہ۔ پانچویں، دربان کی زوجہ۔ دعوت کی مجلس میں ہر ایک کے لیے نشست مقرر کی گئی۔
تکیے لگا دیے گئے، دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے چن دیے گئے، پھل بھی رکھ دیے گئے، پھلوں یا گوشت خصوصاً لیمو کاٹنے کے لیے چھریاں بھی رکھ دی گئیں۔ ہر نشست کے سامنے ایک ایک چھری رکھی گئی تھی۔ جب عورتیں آ گئیں، اپنی اپنی نشست پر براجمان ہو گئیں، تو عزیز کی زوجہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنے کمرے سے باہر نکلو اور ان عورتوں کی محفل کے سامنے سے گزر جاؤ تاکہ یہ آپ کی ایک جھلک دیکھ لے۔ یوسف علیہ السلام پہلے ہی اس عورت کی ایک سازش کا شکار ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بری کر دیا تھا۔ اب یہی خوف دل میں آ رہا تھا کہ اس کا حکم نہ ماننے پر کوئی نئی مصیبت نہ کھڑی ہو جائے۔ آپ کو مجبوراً نکل کر عورتوں کے سامنے سے گزرنا پڑا۔ جب یوسف علیہ السلام ان کے سامنے سے گزرے تو وہ آپ کو دیکھ کر اتنی دہشت میں آئیں کہ پھل لے کر ان کو چھریوں سے کاٹنے لگی تھی، لیکن انہیں یہاں تک معلوم نہ ہو سکا کہ ہم پھل کاٹ رہے ہیں یا اپنے ہاتھوں پر چھریاں چلا رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ کر زخمی کر دیے، یا انہوں نے اپنے ہاتھ اس وجہ سے کاٹ لیے کہ آپ کو دیکھ کر اسی طرح مدہوش ہوئیں کہ انہیں یہ بھی پتہ نہ چل سکا کہ وہ چھریاں سیدھی پکڑ رہی ہیں یا الٹی۔ سیدھی جانب اپنے ہاتھوں کی طرف کر دی اور الٹی جانب پھلوں کی طرف کر کے پھلوں کو کاٹنے کی غرض سے چھریوں کو جیسے چلایا تو ہاتھ کٹ گئے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ عورتوں نے چھریاں الٹی چلا کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے ہوں اور کچھ نے پھل کاٹ کر ہاتھوں تک چھریاں چلا دی ہوں۔ ہاتھ کاٹنے کی وجہ جمال یوسف پر فریفتہ ہونا۔ اس میں اکثر اہل علم کا اتفاق ہے کہ ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عمدہ جمال اور کامل حسن کی وجہ سے عظیم سمجھا، اور یہی وجہ ہے ان کے ہاتھ کاٹنے کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال میں باقی لوگوں سے اس طرح فضیلت حاصل تھی جس طرح 14ویں کے چاند کو ستاروں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب معراج کی رات مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا تو میرا گزر یوسف علیہ السلام کے قریب سے ہوا، تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ یوسف علیہ السلام ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انہیں کیسا پایا؟ تو آپ نے فرمایا ایسے جیسے کہ 14ویں کا چاند۔ یوسف علیہ السلام جب مصر کی گلیوں میں چلتے تو آپ کے چہرے کی نورانیت کی وجہ سے دیواریں اس طرح روشن ہو جاتی جس طرح سورج کی شعاؤں کی روشنی پھیل جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام کو جس دن قبضہ قدرت سے تخلیق کیا گیا، اس دن آپ کو جو جمال عطا کیا گیا تھا اسی کے مشابہ یوسف علیہ السلام کو بھی حسن و جمال عطا کیا گیا تھا۔ سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان عورتوں نے آپ کو نور نبوت و رسالت اور خضوع و خشوع کے آثار کے ساتھ دیکھا اور نبوت کے رعب و جلال کا مشاہدہ کیا، اور جب یہ دیکھا کہ یہ شخص تو فرشتہ صفت ہے، اس نے طعام کو نہیں دیکھا، ہم نوجوان عورتوں کو نہیں دیکھا، اسے ہماری ذرا پرواہ تک نہیں، ظاہری صورت بھی عظیم اور سیرت بھی عظیم، بس یہی دیکھ کر انہوں نے تعجب کیا، فریفتہ ہو گئی، اپنے ہوش و حواس قائم نہ رکھ سکی اور اتنا سمجھ لیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں، یہ تو کوئی مقرب فرشتہ ہے۔ ہاں، یہ کیوں نہ ہوتا جبکہ نبی کا مقام فرشتوں سے بلند ترین ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے بھی زیادہ حسین۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے چاندنی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا اور کبھی چاند کی طرف دیکھتا، جبکہ آپ نے سرخ دھاریوں والا لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ آپ مجھے چاند سے بھی زیادہ حسین نظر آ رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام کا قید خانے کی دعا کرنا
اور اس کا قبول ہونا۔ یوسف علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے، اور اگر تو مجھ سے ان کا مکر نہ پھیرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہوں گا اور نادان بنوں گا۔ تو اس کے رب نے اس کی سن لی اور اس سے عورتوں کا مکر پھیر دیا۔ بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ پھر تمام پہلی نشانیاں دیکھنے کے بعد ان پر یہی ظاہر ہوا کہ ضرور ایک مدت تک اسے قید خانے میں رکھا جائے۔ جب عزیز مصر کی زوجہ نے مصر کی عورتوں کے سامنے کہا، اگر اس نے میری بات کو نہ مانا اسے قید خانے میں جانا پڑے گا اور ذلیل ہونا پڑے گا، تو دعوت پر بلائی ہوئی تمام عورتوں نے اجتماعی طور پر یوسف علیہ السلام کو سمجھانا شروع کیا۔ کہنے لگیں، تمہارے لیے یہ بہتر نہیں کہ تم اس کے حکم کی مخالفت کرو، کیونکہ مخالفت کی صورت میں تمہیں قید خانے میں جانا پڑے گا اور ذلت اٹھانی پڑے گی۔ اب یوسف علیہ السلام کو چند مشکلات کا سامنا تھا۔ ایک، عزیز کی زوجہ کا بہت زیادہ حسین و جمیل ہونا۔ دوسرا، اس کا مال و دولت کا مالک ہونا اور یہ عزم کرنا کہ یوسف علیہ السلام سے اپنا مطلوب حاصل کرنے میں تمام مال و دولت قربان کرنا پڑے تو قربان کر دوں گی۔ تیسرا، تمام عورتیں اجتماعی طور پر آپ کو رغبت بھی دلا رہی تھیں اور ساتھ ساتھ خوف بھی دلا رہی تھیں۔ ایسے حالات میں عورتوں کا مکر بھی بہت بڑا مکر ہوتا ہے۔ چوتھا، آپ کو یہ بھی ڈر تھا کہ اس کی مخالفت کرنے میں اس کے شر سے بچنا بہت مشکل ہو سکتا ہے اور آپ کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ ان حالات کے پیش نظر آپ نے یہی بہتر سمجھا کہ مجھے قید خانے میں بھیج دیا جائے، میرے لیے یہی بہتر ہوگا۔ انسان اپنی بشری قوت اور انسانی طاقت کے پیش نظر ایسے حالات میں اپنے آپ کو بچا سکے، یہ بہت مشکل معاملہ ہے۔ اس لیے آپ نے دعا کی، اے اللہ، تو ہی مجھے ان عورتوں کے مکر سے بچا سکتا ہے۔ اگر تیرا فضل نہ ہو تو انسان ایسے گناہوں میں مبتلا ہو کر جاہل بن جاتا ہے۔ اے اللہ، مجھے جس کام کی یہ دعوت دے رہی ہے اس سے بہتر میرے لیے قید خانہ ہی ہے۔ خیال رہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے لیے مشکل راہ کا انتخاب کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی، اے یوسف، تم نے اپنے لیے مشکل راستہ اختیار کیا۔ اگر تم یہ کہتے مجھے عافیت زیادہ پسند ہے اس سے جس کی طرف مجھے یہ بلاتی ہے، تو تمہیں ان سے عافیت دلا دی جاتی۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا رد کیا جو مصائب پر صبر کی دعا کر رہا تھا۔ ترمذی میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا، اے اللہ، میں تجھ سے صبر کا سوال کرتا ہوں، یعنی مجھے مصائب و آلام پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اللہ تعالیٰ سے مصیبت کا سوال کیا، تم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو۔ عزیز مصر اور دوسرے تمام سرکردہ لوگ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا یقین کر چکے تھے۔ آپ کے عیوب سے بری ہونے اور پاک دامنی پر دلالت کرنے والے شواہد لوگ دیکھ چکے تھے، لیکن آپ کو صرف ظاہری مصلحت کے پیش نظر انہوں نے قید خانہ بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ عزیز مصر کی زوجہ کے علاوہ اب دوسری عورتیں بھی آپ پر عاشق ہو چکی تھیں۔ گھر گھر یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا چرچا ہو رہا تھا۔ وہ لوگ اپنی عورتوں کو روکنے میں ناکام ہو گئے، البتہ آپ کو قید خانے میں بھیجنے کا انہوں نے ایک حل سمجھا تھا۔ اصل میں آپ کی اپنی دعا کا یہ اثر ہی تھا۔ حضرت علی ابن حسین یعنی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے
کہ بے شک ہر عورت نے ان عورتوں میں سے جو دعوت پر مدعو تھیں آپ کی طرف پوشیدگی میں یہ پیغام بھیجے تھے جو آپ سے زیارت کرنے کا مطالبہ کر رہی تھیں۔ اسی طرح عزیز کی زوجہ نے اپنے خاوند کو کہا کہ یہ عبرانی غلام مجھے بدنام کر رہا ہے کہ میں اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہوں، لیکن وہ بچ گیا۔ وہ چونکہ باہر نکل سکتا ہے اور میں گھر میں محبوس ہوں، یا مجھے بھی باہر بازاروں میں جا کر اس کا جواب دینے کی اجازت دی جائے یا اسے بھی قید کر لیا جائے۔ تو اس طرح عزیز اور دوسرے وزیروں نے آپ کو قید میں بھجوا دیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، یوسف علیہ السلام کا قید خانے میں کیا حال تھا، آپ قید خانے سے باہر کیسے نکلے، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس کے تعلق سے سماعت کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔